السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پہلا لیکچر پڑھنے لگے ہیں اردو گرامر کا، جس میں ہم پڑھیں گے لفظ اور کلمہ کی تعریف، کلمہ کی اقسام اور اسم کی اقسام۔ تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد حروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ مثلاً الف مد آ گاف دو حروف ہیں جن کو ملانے سے ایک لفظ آگ بنتا ہے۔ کاف لام میم کلم، میم کاف الف نون مکان۔ الفاظ ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں الفاظ کہتے ہیں۔ ہم مختلف حروف کو استعمال کر سکتے ہیں مختلف الفاظ بنانے کے لیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کلمہ اور محمل لفظ کی ہی دو اقسام ہیں۔ لفظ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ لفظ سے ہی مل کر بنتا ہے، اس لیے ہم کلمہ اور محمل کو لفظ کی اقسام ہی کہیں گے۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ مثلاً بات، پانی، کھانا، جھوٹ۔ جیسے اس نے بات کی، میں نے پانی پیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے جھوٹ بولا وغیرہ۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس نے بات چیت کی، اس نے پانی وانی پیا، کھانا وانا کھایا اور جھوٹ موٹ بولا، تو اس میں بات، پانی، کھانا اور جھوٹ تو کلمہ ہوگا، لیکن یہ چیت، وانی، وانا اور موٹ وغیرہ یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ محمل ہوں گے، کیونکہ یہ ایسے لفظ ہیں جن کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر انہیں ہم سیپریٹلی استعمال کریں، جیسے چیت، وانی، وانا، موٹ، تو ان کی کوئی بھی سینس ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ان کو محمل کہتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو باقاعدہ اپنا معنی کنوے کرتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی دو اقسام ہیں، تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں: نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اب اسم ہے کیا؟ وہ کلمہ ہے جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ بیسیکلی دنیا میں جتنی بھی زیادہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ اسم ہیں۔ جیسے کوئی بھی شخص ہے، چیز ہے، کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب کلمہ ہے۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ توڑا، کھایا، گایا اور پیا وغیرہ، یعنی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے۔ حرف وہ کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ فعل ہو، بلکہ ایک جملے میں ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو، حرف کہلاتا ہے۔ مثلاً کا، کے، کی، نے، پر اور کو وغیرہ۔ اب ان کی آگے ٹائپس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اسم کی دو اقسام ہیں: ایک معنی کے لحاظ سے اور نمبر 2 بناوٹ کے لحاظ سے۔ اب اگر ہم معنی کے لحاظ سے اسم کی بات کریں تو معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں: نمبر 1 اسم نکرہ اور نمبر 2 اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اسے ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً کرسی، عورت، دریا اور شہر۔ لڑکی گانا گا رہی ہے، قلم میز پر رکھا ہوا ہے، میں نے ایک کتاب خریدی۔ اب ان جملوں میں یہ جو لڑکی گانا گا رہی ہے وہ کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، جو قلم میز پر رکھا گیا ہے وہ کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، اور جو کتاب میں نے خریدی ہے وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اب یہ کوئی عام لڑکی ہے، کوئی عام قلم ہے، کوئی عام جو ہے وہ کتاب ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو اسم نکرہ کہیں گے۔ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں پڑھیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم کی کوئی خاص اسپیشلٹی نہ ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ ایسے اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے لیے بولے جائیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں، مینار پاکستان آزادی کا نشان ہے۔ اب ان میں قرآن مجید، محمد علی جناح اور مینار پاکستان یہ اسم معرفہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاص اسم ہیں۔ قرآن مجید کوئی اور دنیا میں نہیں ہے، محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں، اور ان جیسا رہنما کوئی اور محمد علی جناح دنیا میں نہیں ہے، اور مینار پاکستان بھی دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔
تو ایسی چیز جو صرف ایک ہو یا اس کی کوئی خاصیت ہو اسے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص یا چیز کو ریپرزینٹ کرے اسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اسم مصدر، نمبر 2 اسم جامد، نمبر 3 اسم مشتق. اسم مصدر کیا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں اکارڈنگ ٹو رولز اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. جیسے پڑھنا سے جو الفاظ بن سکتے ہیں پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتے، پڑھتی. کھانا کھاؤ، کھائی، کھائے، کھاتے، کھاتی. اسی طرح لکھنا سے لکھ، لکھو، لکھی، لکھے، لکھتے، لکھتی. اسی طرح بہت سے الفاظ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو کسی اور اسم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے گانا، گاتی، گائے، گاتے. اس طرح سے اسے ہم اسم مصدر کہتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے اسم جامد. جامد یعنی کہ جمع ہوا، ساکن، جو حرکت نہیں کرتا. وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے، اس لیے تو اس کا نام جامد ہے. جیسے میز، کاپی، دوات، قلم. یہ ایسے الفاظ ہیں جو ساکن ہیں جن سے کوئی اور لفظ جو ہے وہ نہیں بنائے جا سکتے. نمبر 3 پر ہے اسم مشتق. ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے پیچھے ایک مادہ یعنی کہ یہ مصدر بھی موجود ہو، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں. مثلا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ. اسم مشتق بیسیکلی اسم مصدر سے نکلا ہوتا ہے. تو لکھنا سے جیسے ہم نے پڑھا تھا لکھو، لکھے، لکھی. تو جو لکھو، لکھے، لکھی، لکھائی یہ سب اسم مشتق ہیں. پڑھنا سے پڑھو، پڑھائی، پڑھے، پڑھتی، پڑھتے یہ سب اسم مشتق ہیں. جاگنا سے جاگ، جاگی، جاگے، جاگتی. یہ اسم مشتق کی ایگزامپلز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اردو گرامر کا سبق یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں. اور امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں.